جتنی دولت اللہ نے لکھی ہے وہ مل کر رہے گی، وہ ملے گی۔ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، ہماری کل دولت سے وہ جو اللہ نے لکھی ہے اس میں سے ایک پینی، ایک پاؤنڈ، ایک یورو، ایک درہم، ایک دینار، ایک روپیہ بھی نہیں نکال سکتے۔ جو لکھا ہے مل کر رہے گا۔ اور اگر ساری دنیا ہماری ساتھی بن جائے، ہماری معاون بن جائے، سارے مالدار لوگ ہماری مدد کرنا شروع کر دیں، تو جو اللہ نے لکھا ہے اس میں ایک پینی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہ قانون ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اگر آپ آج غریب ہیں تو مت سمجھیے کہ آپ اس لیے غریب ہیں کیونکہ آپ زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر پائے، اپنا اہل تھے اس لیے غریب ہیں۔ نہ، آپ غریب ہیں کیونکہ جتنا آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا تھا۔ اگر کوئی ملٹی ملینئر ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی فہم اور فراست، ادراک اور شعور اور اپنے مناسب فیصلوں کی بنیاد پر میں ملینئر بن چکا ہوں، نہ، تو ملینئر ہے۔ اگر تو مالدار ہے تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ تو اپنی محنت کی وجہ سے مالدار بنا ہے، تو مالدار ہے تو اس لیے ہے کیونکہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے ملنا تھا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں تو پھر بھی مل جائے گا۔ تو آپ کو بتاؤں، یہی اسلام کا قانون ہے، یہی ضابطہ ہے۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں، کچھ بھی نہ کریں، جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کام کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا، لیکن محنت کے ذریعے اس کے حصول کے لیے حلال روزگار کمانے کے لیے کوشش کرنا، یہ کوشش میرے آقا کی سنت ہے، یہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ ہم اس لیے کام نہیں کرتے کیونکہ جو اللہ نے لکھا ہے اس پر اضافہ ہوگا، نہ، یہ قانون نہیں ہے۔ ہم کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کام کرنا سنت ہے، یہ عبادت ہے۔ حلال روزگار کی تلاش عبادت ہے۔ اب اس کا دار و مدار ہم پر ہے کہ ہم اسے کیسے تلاش کرتے ہیں۔ حلال ذریعوں سے تلاش کرتے ہیں یا حرام کے ذریعے تلاش کرتے ہیں؟ وہ تو ملے گا، الٹیمیٹلی وہ ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے لیے۔ تو جو ملے گا اس کے لیے پھر ہم گناہ کیوں کریں؟ اس کے حصول کے لیے حرام کاروبار میں کیوں ملوث ہوں؟ اللہ عز و جل نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آج سے 4-5 سال قبل تقریباً صاحب میرے پاس آئے، ہماری محفل میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کوئی کاروبار مل جائے، روزگار کے لیے دعا کیجیے۔ کچھ محافل میں آنا جانا رہا، اللہ عز و جل نے کرم کیا، انہیں کام مل گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے سوال کیا کہ کیسا ہے روزگار، کیسے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے کرم سے، الحمدللہ محافل کی برکت سے کام مل گیا ہے اور اچھا کام چل رہا ہے، الحمدللہ محفلوں میں آتا ہوں، اس کی برکت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بتائیں تو عبادات کا سلسلہ کیسے ہے؟ کہا نہیں، ایک مسئلہ ہے، وہاں پر جو میرا امپلائر ہے وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا، عبادت نہیں کرنے دیتا۔ میں نے کہا اچھا، عبادت نہیں کرنے دیتا تو آپ کو تو کام چھوڑنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ارے اتنی محفلوں میں آ کر، اتنی مدت کے بعد، اتنی کوشش کے بعد، اتنی جد و جہد کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد آج کام ملا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے کام چھوڑ دوں؟ میں نے کہا آپ کام کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ روزگار ملے، تاکہ دولت ملے، تاکہ اپنے گھر کے اخراجات چلا سکوں، گھر چلا سکوں۔ میں نے کہا نہ، کام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو ملنا ہی ہے۔ ہم کام فقط اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے، وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا۔ اور قانون کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی سنت آپ کو فرض سے محروم کر دے تو آپ اس سنت کو چھوڑ دیں، فرض پر عمل کریں۔ اب کام کرنا سنت ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ دیکھیے، آپ مثال کے طور پر عصر کی نماز شروع ہوتی ہے 5 to 3، سمجھ لیں مثال کے طور پر، اور آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی، 2:55 ہو گئے، آپ نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی۔ اب نفل پڑھنا تو سنت ہے، اب اس وقت اگر آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نفل عبادت شروع کر دیں، آپ نے فرض ادا نہیں کیے تو وہ نفل عبادت اس وقت کرنا گناہ ہے، کیونکہ وہ سنت آپ کو فرض سے محروم کر رہی ہے، لہذا سنت کو چھوڑیں اور فرض پر عمل کریں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے اور الٹیمیٹلی جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا، لیکن یہ کام آپ کو فرض سے محروم کر رہا ہے تو آپ کام کو چھوڑیں، فرض ادا کریں۔ اس اللہ کے بندے نے اس پر عمل کیا،
دعا کیجیے اللہ عز و جل مجھے بھی اس کا یقین دے دے جتنا یقین اللہ عز و جل نے اسے دیا تھا. اس نے اس پر عمل کیا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا. میں نے کہا کیا کیا, کام کا کیا ہوا؟ کہا چھوڑ دیا. میں نے کہا روزگار کیسے چل رہا ہے؟ کہا اللہ کے کرم سے ایک ٹیکسی بیس کا خود مالک ہوں, ابھی خود مالک ہوں. یہ یقین یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا کہ اللہ نے جو لکھا ہے مل کر رہے گا, تو پھر کوئی غم نہیں, پریشانی ہے ہی نہیں. بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں. بھائی کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا.